بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اچانک سرخ کار کا انجن بیدار ہوا اور کار پوری رفتار سے گھوم گئی۔ لمحہ بر بعد ہی ایلی نور اس کار کو سڑک کے وسط میں آڑا پارک کر کے اتری اور اس نے دوڑتے ہوئے پولیس کار میں سوار ہو کر اس کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ میں نے کئی بار بیم گن فائر کرنے کا ارادہ کیا لیکن ہر بار ارادہ ترک کرنا پڑا کیونکہ وہ دونوں آپس میں لڑتے ہوئے اتنی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کو روند رہے تھے کہ ہر لمحے ان کی پوزیشن بدل رہی تھی اور ایک کو بچاتے ہوئے دوسرے کو نشانہ بنانا محال تھا۔ غصے اور اضطراب کی حالت میں مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں نے بڑھ کر پوری قوت سے اس پولیس افسر کی کھوپڑی پر ٹھوکریں برسانا شروع کر دیں۔ دوسری طرف آنے والا گاڑیوں کا جلوس اتنے قریب پہنچ چکا تھا کہ اگر وہ رائفل سے گولیاں چلاتے تو ہم ان کی رینج میں ہوتے۔ معاً مجھے احساس ہوا کہ سلطان شاہ کی حالت خراب تھی۔ میری ٹھوکروں کی ضربیں پڑنے کی وجہ سے پولیس افسر نہ صرف بکھلا گیا تھا بلکہ اس کی مزاحمت بھی دم توڑتی جا رہی تھی، لیکن سلطان شاہ سے پھر بھی زمین سے نہیں اٹھا جا رہا تھا۔ اسی وقت ایلی نور پولیس کار کو ریورس کر کے ہمارے قریب لے آئی۔ جلدی کرو، وہ سر پر آ گئے ہیں، وہ ہمیں چونٹیوں کی طرح مسل کر یہیں فنا کر دیں گے۔ میں نے تیسرے پولیس افسر کو بھی مہلک شعاؤں کی زد پر لے لیا اور پھر سلطان شاہ کو کندھے پر لاد لیا جو کراہ رہا تھا۔ اسے پولیس کار کی عقبی نشست پر ڈالتے ہوئے میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ سرخ کار سڑک کے وسط میں اس طرح کھڑی کی گئی تھی کہ سڑک مسدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس سے نیچے پولیس افسران کی لاشیں اس بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھی کہ انہیں روندے یا راستے سے ہٹائے بغیر کچے راستے سے بھی گاڑیاں بڑھا لے جانا ممکن نہیں تھا۔ پولیس کار کا انجن بیدار تھا۔ ایلی نور نے اس کا روح فرسا سائرن اور گردشی لائٹ بھی آن کر دی۔ پھر میرے سوار ہوتے ہی کار کا طاقتور انجن تیزی سے گھرایا اور پولیس کار ناہموار کچی سڑک پر اچھلتی ہوئی سپاٹ سڑک پر آئی اور برق رفتاری سے آگے تیرتی چلی گئی۔ صرف چند ثانیوں کے لیے پیچھے آنے والی کارواں سے ہمارا فاصلہ برقرار رہا، پھر انہیں جائے واردات پر ٹھہرنا پڑ گیا اور ہم انہیں پیچھے چھوڑتے ہوئے آندھی اور طوفان کی رفتار سے آگے بڑھنے لگے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ڈرائیونگ میں ایلی نور کو قابل رشک مہارت حاصل تھی۔ پولیس کار پیرس کی اس مضافاتی شاہراہ پر سائرن بجاتی برق رفتاری کے ساتھ آگے پھسلتی جا رہی تھی اور پیچھے رکی ہوئی گاڑیوں کے ہیڈ لیمپس سکڑتے اب روشن نقطوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ پولیس کار کے انجن کی طاقت اور رفتار کو دیکھتے ہوئے مجھے پوری امید تھی کہ ان لوگوں نے سڑک صاف کر کے ہمارا تعاقب جاری رکھا تب بھی اس درمیانی فرق اور فاصلے کو کسی طرح کم نہ کر سکیں گے، لیکن اس وقت ان سے لاحق خطرات سے کہیں زیادہ تشویش مجھے سلطان شاہ کے بارے میں تھی۔ گن بوٹ پر برفانی تشدد کے اثرات سے وہ اب بھی پوری طرح سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ گشتی پولیس کے افسر سے ہونے والی روح فرسا زور آزمائی نے اسے پھر نہ ڈال کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے تشویش یہ تھی کہ ہم اس شاہراہ پر یا اسی طرف کسی اور سمت میں سفر جاری رکھتے ہوئے زیادہ دیر تک پولیس کار پر قابض نہیں رہ سکتے تھے۔ موقع سے ہمارے فرار ہونے سے قبل ہی بل ایتھی اپنے مسلح بدماشوں کے لشکر کے ساتھ جائے واردات پر پہنچ چکا تھا اور سرخ پیجو کے قریب 3 باوردی پولیس افسران کی لاشیں دیکھنے کے بعد اس کے لیے یہ سمجھنا نہایت آسان تھا کہ اس کے حریف پولیس افسران کو زیر کر کے ان کی کار لے بھاگے تھے۔ اس کے ساتھ آنے والی گاڑیوں کی تعداد اتنی تھی کہ وہ بھاری نفری کے ساتھ ہمارا تعاقب جاری رکھتے ہوئے بآسانی ایک گاڑی حکام میں بالا کو باخبر کرنے کے لیے روانہ کر سکتا تھا۔ فرانس کے مہذب معاشرے میں 3 پولیس افسران کی بیک وقت ہلاکت کی خبر پورے محکمے کو ہلا ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ وہ خبر پھیلتے ہی ہر سمت سے پولیس کی مسلح گاڑیاں اسی سمت میں سمٹنا شروع ہو جاتی جدھر ہم جا رہے تھے اور پھر ہم آسانی کے ساتھ چاروں طرف سے گھیر کر بے دست و پا کیے جا سکتے تھے۔ اس لیے ہمارے حق میں بہتر یہی تھا کہ جلد از جلد اس پولیس کار سے چھٹکارا حاصل کر لیں جو جائے واردات سے فرار میں ہماری مددگار ثابت ہونے کے بعد ہمیں برقی کرسی تک بھی پہنچا سکتی تھی۔ لیکن اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ تعاقب کرنے والوں سے اپنا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے ہم کسی مناسب مقام پر گاڑی چھوڑتے ہی پوری قوت سے کسی محفوظ سمت میں بھاگنا تھا، مگر سلطان شاہ اس جدوجہد میں ساتھ دینا محال نظر آ رہا تھا۔ نہ ہی میں اس کو اپنے کندھے پر لاد کر دوڑ لگانے کی طاقت رکھتا
رکھتا تھا۔ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ کئی ثانیوں کے طویل اور اعصاب شکن سکوت کے بعد میں نے بوجھل لہجے میں سلطان شاہ سے سوال کیا۔ اب کچھ بہتر ہوں؟ اس کی آواز سرد اور بالکل سپاٹ تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگ آ پہنچے ہیں اور ہم زیادہ دیر اس کار میں سفر جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ تم میری فکر نہ کرو، مجھے بول کر اپنی زندگیاں بچانے کی کوشش کرو۔ وہ خطرات سے بے خبر نہیں تھا، اپنی ذات کو لاحق بھیانک انجام بھی شاید اس کے سامنے تھا، لیکن اس نے گڑگڑا کر زندگی کے لیے بھیک مانگنے کی بجائے مردانہ بار خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے موت کو اپنے گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی لیے اس کی آواز جذبات سے عاری اور سخت ہو گئی تھی۔ کیا تم اپنی ٹانگوں پر کھڑے نہیں ہو سکتے؟ میں نے کرب امیز لہجے میں سوال کیا۔ وہ وہی کہہ رہا تھا جو اسے اس سنگین موڑ پر کہنا چاہیے تھا، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں اس کے کہے ہوئے پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ طویل رفاقت کے بعد اس نے میرے لیے میرے وجود کے ایک اہم حصے کی حیثیت اختیار کر لی تھی جسے چھوڑ جانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوشش کروں تو شاید تھوڑا بہت چل بھی لوں گا، لیکن دوڑ نہ سکوں گا۔ اس کی آواز میں مایوسی کی کوئی رمق نہیں تھی، بس سپاٹ لہجہ تھا۔ اس وحشی سے زور آزمائی کرتے ہوئے اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے تمام اعصاب کی توانائی ختم ہو رہی ہو۔ میرے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ سیٹ پر سیدھے ہو کر بیٹھو اور ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کرو۔ برف زدہ اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے تم اس کیفیت سے دوچار ہوئے ہو۔ ذرا سی ہمت اور کوشش کرو گے تو کھوئی ہوئی توانائی بحال ہو جائے گی۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو کر اسے سہارا دے کر نشست پر سیدھا بٹھایا اور دوبارہ کہا کہ یہ لڑکی شاید نکل جائے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا۔ یہ سمجھ لو کہ اب ہم دونوں کی زندگی کا انحصار تمہاری اور صرف تمہاری ہمت پر ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ پیروں کو فضا میں ہلانا شروع کر دیا۔ اس کی جسمانی کاوشیں اپنی جگہ تھیں، لیکن میں نے اس پر نفسیاتی دباؤ بھی بڑھا دیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ میری وہ تدبیر کارگر رہی تھی۔ پہلے اسے صرف اپنی فکر لاحق تھی اور اب میں نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ میری بقا بھی اس کی سلامتی سے وابستہ تھی۔ ہمیں یہ گاڑی جلد از جلد چھوڑنا ہوگی، ایلی نور نے پولیس کار کے ریڈیو ٹرانسمیٹر کے خاموش ہونے پر تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ ابھی اس بارے میں ہدایات نشر کی گئی ہیں اور پولیس کے سارے موبائل عملے کو اس اغوا شدہ کار کو گھیرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو کافی فاصلے پر بالایتھی کی کاروں کے ہیڈ لیمپس بدستور نظر آ رہے تھے۔ گو ان کا فاصلہ کافی زیادہ تھا، لیکن وہ روشنیاں معدوم نہیں ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ راستے کی رکاوٹیں ہٹا کر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت ہمارے پاس بیم گن اور ایکسپلوڈر کے علاوہ ایک پولیس افسر کے ہولسٹر سے چھینا ہوا پستول بھی موجود تھا، لیکن اس وقت کی صورتحال کے پیش نظر وہ تینوں ہتھیار کھلونوں سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتے تھے۔ ان کی مدد سے دو چار حریفوں کا مقابلہ تو کیا جا سکتا، لیکن خون کے پیاسے مسلح بیڑیوں کے غول کو روکنا ناممکنات میں سے تھا۔ آتش گیر بارودی بموں یا اسی نوعیت کے اسلحے کے بل پر ضرور ان کی پیش قدمی روکی جا سکتی تھی، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی اسلحہ موجود نہیں تھا۔ فیول گیج کی پوزیشن کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس وقت کی صورتحال کی وجہ سے میرے اعصاب پر بھی زبردست تناؤ طاری ہونے لگا تھا، جو لمحہ بے لمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ٹینکی آدھی سے زیادہ بھری ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہ سڑک چھوڑ کر کوئی ذیلی راستہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ بے موت مارے جائیں گے، ایلی نور بولی۔ کار کی ایمرجنسی لائٹ اور سائرن آف کر دو۔ میرے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی فضا میں سائرن کی دل ہلا دینے والی مہیب آواز موقوف ہو گئی، ساتھ ہی گرد و پیش میں پڑنے والا گردشی روشنی کا گھٹتا بڑھتا انعکاس بھی معدوم ہو گیا۔ چاندنی رات ہے۔ میں نے کھڑکی کے چڑھے ہوئے شیشے سے اپنی سمت کے ویرانے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، گاڑی کی روشنیاں گل کر کے ڈرائیونگ جاری رکھ سکو تو ہم انہیں چکما دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کے علاوہ کچھ اور کرنا ہی ناممکن ہے، ایلی نور تلخ لہجے میں بولی۔ پھر اس نے کار کی داہنی سمت کا انڈیکیٹر آن کر دیا۔ میں گاڑی کچے میں اتار رہی ہوں تاکہ ٹائروں کے نشان انہیں دھوکہ دے سکیں۔ مختصر سا چکر کاٹ کر ہم روشنیاں گل کر کے دوبارہ سڑک پر آ جائیں گے۔ اچانک ہی کار نے سڑک چھوڑ دی اور شدید ہچکولوں کے ساتھ داہنی سمت کے ناہموار پتھریلے میدان میں اتر گئی۔ ایلی نور نے ایسا کرتے ہوئے کار کی رفتار کم نہیں کی تھی۔ ہر لمحے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کار اس کے قابو سے باہر ہو کر
الٹ جائے گی، مگر وہ خطرناک لمحات میں اسٹیئرنگ پر اپنی بے مثال مہارت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس وقت اگر ایلی نور کی جگہ میں کار ڈرائیو کر رہا ہوتا تو شاید اس سے بہتر مہارت کا مظاہرہ نہ کر پاتا۔ کچھ دور تک یوں ہی طوفانی رفتار سے بڑھتے رہنے کے بعد ایلی نور نے کار کا رخ گھمایا۔ میں نے دیکھا کہ اس دوران میں بل ایتھی کی گاڑیوں کی روشنیاں نسبتاً واضح ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی بھی ہم سے کافی دور تھیں اور ہمارے لیے دوبارہ سڑک پر آنے کے لیے خاصی مہلت تھی، بشرطے کہ ایلی نور کو کسی مجبوری کی وجہ سے کار کی رفتار کم نہ کرانا پڑتی۔ پھر اچانک کار کے آگے پھیلی ہوئی روشنی کی وسیع چادر یک بیک معدوم ہو گئی اور ویرانے میں صرف چاند کی پھیکی روشنی باقی رہ گئی، جو فضا میں موہوم سی کوہر کی وجہ سے قدرے دھندلائی ہوئی تھی۔ روشنیاں گل کرتے ہی ایلی نور نے بریکوں کا استعمال ترک کر دیا، کیونکہ عقب میں بریک لائٹس کے بار بار جلنے بجھنے سے دشمنوں کو ہماری اسکیم کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بجائے وہ کار کی رفتار گھٹانے بڑھانے کے لیے گیئر استعمال کر رہی تھی، جس کی وجہ سے انجن کی آواز غضبناک گھراہٹوں میں بدل گئی تھی۔ اندھیرے میں ناہموار میدان میں وہ سفر بہت تکلیف دہ تھا۔ ہم بار بار اپنی نشستوں سے اچھل رہے تھے، کئی بار سر کافی شدت سے چھت سے بھی جا ٹکرایا۔ اگر ہم ان شدید جھٹکوں کے لیے تیار نہ ہوتے تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی گردن تڑوا سکتے تھے۔ آخر کار وہ جاں گداز لمحات آخری سانسوں پر آ گئے، کیونکہ چمکتی ہوئی سیاہ سڑک دوبارہ نظر آنے لگی تھی۔ پھر کار کا اگلا ایک پہیہ زمین پر ابری ہوئی خود رو جھاڑیوں پر سے گزرتے ہوئے اچانک نادیدہ گڑھے میں جا گرا۔ نچلے حصے میں سے کسی کمانی کے ٹوٹنے کی پرشور آواز پیدا ہوئی، مگر کار قدرے گھوم کر اس رکاوٹ سے نکل گئی، اور جب کار دوبارہ پختہ سڑک پر آئی تو آگے سے بائیں طرف جھکی ہوئی تھی۔ اگلے سسپینشن میں کچھ ٹوٹا ہے۔ کیبن میں ایلی نور کی بررائی ہوئی آواز گونجی، شاید ہمیں رفتار کم رکھنا ہوگی جب تک سڑک پر کوئی پرزہ رگڑنے کی آواز نہ آئے۔ بے خطر ہو کر گاڑی دوڑاتی رہو، اور اب جہاں بھی راستہ نظر آئے یہ سڑک چھوڑ دینا، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ ہیڈ لیمپس بجھانے کے بعد کئی میل تک سفر جاری رہا۔ پیچھے آنے والے ہماری توقع سے کہیں زیادہ چالاک تھے اور اپنی عددی بالادستی کو پوری طرح استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ان کی چند گاڑیاں اسی مقام پر رک گئی تھیں جہاں ایلی نور نے پولیس کار کو کچے میں اتارا تھا۔ شاید کوئی گاڑی ٹائروں کے نشانات کے تعاقب میں سڑک سے اتر کر ویرانے میں بھی گئی تھی، اور کم از کم 3 گاڑیاں بدستور ہمارے پیچھے بڑی چلی آ رہی تھیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ ان کی احتیاطی تدبیر تھی، ورنہ اتنے فاصلے سے ہماری گاڑی کا نمبر دیکھ لیا جانا ناممکنات میں سے تھا۔ چاند کی روشنی سے جو اجالا پھیلا ہوا تھا وہ چند سو گز دور تک ہی مددگار تھا، اس کے آگے چاندنی کے اثرات کو ہلکی کوہر نے ختم کر دیا تھا۔ اچانک میں چونک پڑا۔ پولیس کار کے انجن کی آواز بدل رہی تھی، جس میں بھاری پن نمایاں تھا۔ میں نے مضطرب ہو کر ڈیش بورڈ پر نگاہ ڈالی، پھر اپنی اس اضطراری حرکت پر خود ہی نادم ہو کر پشتگاہ سے ٹک گیا، کیونکہ کار کی تمام روشنیاں گل تھیں، جس کی وجہ سے ڈیش بورڈ بھی تاریک تھا اور نہ وہاں نصب کس میٹر سے انجن کی بدلتی ہوئی آواز کا سبب معلوم ہو سکتا تھا۔ انجن دم توڑتا جا رہا ہے۔ اسی لمحے ایلی نور کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی۔ پورا ایکسیلیٹر دینے کے باوجود رفتار لمحہ بے لمحہ کم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اندھیرے سے میں کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا، میں نے بے بسی کے ساتھ کہا، اور ہم روشنی کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ میرا خیال ہے کہ کچے راستے پر کسی پتھر وغیرہ سے ریڈیئیٹر لیک ہو گیا ہے، پانی نکل جانے کی وجہ سے انجن گرم ہوتا جا رہا ہے، پھر تو یہ کسی بھی لمحے سیز ہو سکتا ہے۔ وہ بولی، خدا کرے کہ اس سے پہلے ہی کوئی راستہ مل جائے۔ اس سڑک پر کار کھڑی ہو گئی تو ہم بے موت مارے جائیں گے، میں نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ وہ شاید دعاؤں کی قبولیت کی کوئی سعید ہی تھی، کیونکہ اسی لمحے بائیں طرف ایک ذیلی سڑک شاہراہ سے ملتی ہوئی نظر آئی، اور ایلی نور نے گیئر بدل کر کار کی رفتار کی کمی کا سارا زور گرم ہوتے ہوئے انجن پر ڈال دیا۔ ادھر ہم بائیں طرف والی ذیلی سڑک پر گھومے، اور اسی وقت ہمارے پیچھے آنے والے طویل تعاقب سے اکتا کر واپس لوٹتے نظر آئے، کیونکہ ان کی اگلی گاڑی نے یو ٹرن لے لیا تھا اور اس کے ہیڈ لیمپس کے بجائے عقبی سرخ روشنیاں نظر آنے لگی تھی۔ پیچھے میدان صاف ہو گیا۔ سلطان شاہ کی آواز میں خوشی کے جذبات نمایاں تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پولیس کی گاڑیاں کسی بھی سمت سے نمودار ہو سکتی ہیں۔ میں نے اسے یاد دلایا، ہم ابھی تک پیرس کے مضافات سے زیادہ دور نہیں نکل سکے ہیں۔ ہیڈ لیمپس تو جلا لو نا، ایلی نور نے دریافت
دریافت کیا۔ اندھیرے میں ڈرائیونگ کرتے کرتے آنکھیں دکھنے لگی ہیں۔ میری اجازت پا کر اس نے ہیڈ لیمپس روشن کیے اور ڈیش بورڈ پر روشنی بحال ہوتے ہی اس کے حلق سے غیر ارادی طور پر تحیر امیز آواز آزاد ہو گئی۔ تمہارا اندازہ درست تھا، انجن کا درجہ حرارت بتانے والی سوئی ڈائل کے سرخ اینڈ پر پہنچی ہوئی ہے، کیوں نہ یہیں رک کر اس کا جائزہ لے لیں؟ ایسی حماقت بھی نہ کرنا، میں نے جلدی سے کہا۔ اول تو ہم ٹوٹے ہوئے ریڈیٹر مرمت نہ کر سکیں گے، دوئم یہ کہ ہمیں جلد از جلد اس کار سے پیچھا چھڑانا ہے، اور سوئم یہ کہ کار جب تک چل رہی ہے ایک بار انجن بند کیا تو دوبارہ سٹارٹ کرنا محال ہو جائے گا۔ لیکن ہماری وہ ساری احتیاط بے سود ثابت ہوئی اور چند منٹ بعد ہی حرارت پیما کی سوئی آخری سرے پر پہنچنے کے بعد انجن نے چند تیز جھٹکے لیے۔ ایلی نور نے فوراً کلچ دبا کر گیئر نیوٹرل کر دیا اور انجن کے خود بخود بند ہو جانے کے باوجود کار کی رفتار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچے میں اتار دیا۔ انجن بند ہونے کے بعد اس میں سے سیٹیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، بانٹ کے کناروں سے بھاپ بھی نکل رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ناہموار زمین پر ٹوٹی ہوئی اگلی کمانی بھی تیز آوازیں پیدا کر رہی تھی، لیکن ہمارے کسی حادثے سے دوچار ہوئے بغیر کار کافی دور جا کر خود بخود رک گئی۔ ایلی نور کی حاضر دماغی کی بنا پر ہم مسروقہ پولیس کار کو ذیلی سڑک سے اتنی دور لے آنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ سڑک سے بادی النظر میں اس کار کا دیکھا جانا ممکن نہیں رہا تھا۔ دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہی برف میں بھیگی ہوئی ہلکی ہواؤں نے استقبال کیا تھا۔ ایلی نور بھی اپنی نشست چھوڑ کر تیر کی طرح میری طرف آئی تھی تاکہ میرے ساتھ سلطان شاہ کو سہارا دے کر نیچے اترنے میں مدد دے سکے، لیکن اسی اثنا میں سلطان شاہ دوسری سمت کا دروازہ کھول کر نیچے اتر چکا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی میں اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کے قابل ہوں۔ اس نے نیچے اترتے ہی قدرے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ اور بات ہے کہ بھاگ دوڑ میں شاید پوری رفتار سے تمہارا ساتھ نہ دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ مگر ہموار قدموں سے چلتے ہوئے ہمارے قریب آ گیا۔ اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے کمزور اعصاب غیر معمولی مشقت آ پڑنے کے باوجود وقتی طور پر مفلوج ہو گئے تھے، اور زور آزمائی کا مرحلہ گزرنے کے بعد بتدریج طور پر لمحہ بے لمحہ ان کی کھوئی ہوئی قوت بحال ہوتی جا رہی تھی، جو ایک حوصلہ افزا بات تھی۔ یہ کون سا علاقہ ہے اور اب ہمیں کدھر کا رخ کرنا چاہیے؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد میں نے ایلی نور سے سوال کیا، جو کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ہم پیرس سے فرار ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی پوری توجہ پیرس سے نکاسی کے دور افتادہ مقامات پر مرکوز ہوتی چلی جائے گی تاکہ وہ ہمیں گھیر سکیں۔ میرا خیال ہے کہ ان حالات میں ہماری پیرس واپسی ہی سب سے زیادہ محفوظ رہے گی۔ وہ سوچ بھی نہ سکیں گے کہ ہم ایک بار پھر شہر میں گھسنے کی جرت کریں گے۔ وہ بولی، تجویز معقول ہے بشرطے کہ پیرس واپسی کا کوئی محفوظ راستہ ہماری نظروں میں ہو۔ صبح ہونے والی ہے، تھوڑی دیر میں دودھ اور سبزیوں کے ٹرکوں کا ٹریفک پیرس میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان ٹرکوں پر ڈرائیور اور کلینر کے علاوہ عموماً کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اگر ہم ہوشیاری سے کام لیں تو ایسے ہی کسی ٹرک پر بے آسانی قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک طرف پیش قدمی کا آغاز کرتے ہوئے کہا، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے۔ میں نے قدرے سکوت کے بعد کہا، ہم اسی وقت تک کچھ کر سکتے ہیں جب تک اس ویرانے میں پولیس کار دریافت نہیں کی جاتی۔ ایک بار کار کا سراغ ملنے کے بعد وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم انہی اطراف میں کہیں ہوں گے اور یہ علاقہ چھلنیوں سے چھان ڈالا جائے گا۔ ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے۔ وہ بولی، انجن نے ساتھ دیا ہوتا تو میں کار کو اور اندر لے جاتی، پھر بھی جہاں وہ اس وقت موجود ہے وہاں دن کا اجالا پھیلنے سے قبل نہ دیکھی جا سکے گی۔ وہ لوگ سوچ بھی نہ سکیں گے کہ ہم نے پولیس کار کسی ویرانے میں چھوڑ دی ہوگی۔ بھرپور روشنی طلوع ہونے تک ان کی ساری توجہ سڑکوں اور شاہراہوں پر ہی مرکوز رہے گی جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سردی کا احساس مٹانے کے لیے میں نے سگریٹ سلگا کر اپنے کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے اور خود کو ایلی نور کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس وقت وہی اس علاقے کے جغرافیے سے کسی حد تک واقف تھی اور رہنمائی کے فرائض بہتر طور پر انجام دے سکتی تھی۔ ہم تینوں شاہراہ کی مخالف سمت میں کافی دور تک کچے میدان میں ذیلی سڑک کے متوازی آگے بڑھتے رہے اور پھر سڑک کی طرف ہو لیے۔ اس
اس وقت میرے ذہن میں بس ایک ہی خوف جاگزیں تھا کہ اگر ہم پہلے ٹرک کو روکنے میں ناکام رہے تو اس کا عملہ اتنے منہ اندھیرے ہمیں اس ویران سڑک پر دیکھ کر شبہات میں مبتلا ہو سکتا تھا، اور عین ممکن تھا کہ وہ آگے جا کر پولیس کی کسی گشتی گاڑی کو اپنے شبہات کے حوالے سے ہماری موجودگی کی خبر دے دیتا۔ ایسی صورت میں ہمارا منصوبہ بری طرح ناکام ہو سکتا تھا اور ہم بے سر و سامانی کے عالم میں وہیں گھیرے جا سکتے تھے۔ سڑک تک پہنچتے پہنچتے میں اس بارے میں ایک اٹل فیصلہ کر چکا تھا۔ مرنے والوں میں سے ایک پولیس افسر نے خون ریز تصادم سے قبل ریڈیائی رابطے پر اپنے ہیڈ کوارٹرز کو ہمارے بارے میں تفصیلات آگاہ کر دیا تھا۔ پولیس کے ساتھ ہی ہمارے حریفوں کی توجہ ایسی عورت کی تلاش پر مرکوز رہی ہوگی جس کے ساتھ دو مرد بھی موجود ہوں، لہذا بہتر یہی تھا کہ سلطان شاہ کو کسی آڑ میں چھپا کر ایلی نور کے ہمراہ سڑک کے کنارے کھڑا ہوتا تاکہ ہمارے دشمنوں میں سے کوئی ادھر آ نکلتا تو محض تعداد کی مناسبت سے ہماری طرف متوجہ نہ ہوتا۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آنے والی پہلی گاڑی کو ہمیں ہر صورت میں روکنا ہوگا۔ اگر ڈرائیور ہمارے اشارے کا مثبت جواب دینے پر آمادہ نہ ہوتا تو میں پولیس افسران سے حاصل کیے ہوئے پستول سے فائر کر کے گاڑی کا ایک ٹائر پھاڑ سکتا تھا، جسے فاضل ٹائر تبدیل کر کے ہم فرار ہو سکتے تھے۔ ہم سڑک کے کنارے پہنچے تو سلطان شاہ ایک تناور درخت کی اوٹ میں چھپ گیا اور میں ایلی نور کے ہمراہ سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ بھرا ہوا پستول میری تحویل میں تھا جسے میں بوقت ضرورت استعمال کر سکتا تھا۔ بیم گن ایلی نور کے پاس تھی اور سلطان شاہ ایکسپلوڈر سے مسلح تھا۔ ہم اس وقت جس ذیلی سڑک پر موجود تھے اس سے ایلی نور پوری طرح واقف نہیں تھی، لیکن اس کا اندازہ تھا کہ وہاں سے شاہراہ پر واپس پہنچ کر پیرس کے شمالی حصے میں براہ راست داخل ہوا جا سکتا تھا اور آگے سے گھوم کر غالباً پیرس کے جنوبی حصے تک جانے والے راستے تک رسائی حاصل کی جا سکتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ دوسری طرف سے آنے والا صرف وہی ٹریفک اس ذیلی شاہراہ پر آتا جس کی منزل پیرس کے شمال میں ہوتی۔ ہم چاند کی پھیکی روشنی میں وقت گزاری کے لیے انہی امکانات پر باتیں کر جا رہے تھے کہ اچانک سناٹے میں کسی انجن کی موہوم سی آواز سنائی دی اور چند ثانیوں بعد شاہراہ والی سمت سے دور روشنیاں اپنی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئیں۔ اب تمہاری باری ہے، ایلی نور پرجوش لہجے میں بولی۔ مجھے ہیجان خیز زندگی ہمیشہ سے پسند رہی ہے، لیکن عملاً میں پہلی بار ایسی سنسنی خیز حالات سے گزر رہی ہوں۔ یہ ٹرک نہیں کوئی جیپ معلوم ہوتی ہے، میں نے آنے والی روشنیوں کا جائزہ لیتے ہوئے تشویش زدہ لہجے میں کہا، کیونکہ کسی کار کے مقابلے میں ان ہیڈ لیمپس کی سڑک سے بلندی قدرے زیادہ تھی، لیکن دونوں روشنیوں کا درمیانی فاصلہ اسے چھوٹی باڈی والی گاڑی ثابت کر رہا تھا۔ اگر یہ جیپ ہے تو اسے جانے دو، وہ میرا بازو تھام کر بولی۔ کہیں اس میں بل ایتھی کے ہی آدمی نہ ہو، ہمیں بھی کسی اوٹ میں دبک جانا چاہیے، پتہ نہیں دوسری گاڑی کب آتی، میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اگر وہ لوگ بھی ہوئے تو ہم ان سے نمٹ لیں گے، کیونکہ اس ایک گاڑی میں ان کی تعداد 4-6 سے زیادہ نہ ہوگی۔ پھر تم کہیں چھپ جاؤ، وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ وہ جو کوئی بھی ہوئے ویرانے میں ایک لڑکی کو تنہا دیکھ کر گاڑی ضرور روکیں گے، پوشیدہ رہ کر تم زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکو گے۔ میدان صاف ہوا تو میں تم دونوں کو بلا لوں گی، خطرے کی صورت میں پوشیدہ رہ کر تم ان پر کاری وار کر سکو گے۔ اس کی بات میں خاصا وزن تھا۔ میں نے ذیلی سڑک پر آنے والی روشنیوں کی طرف دیکھا جو تیزی سے قریب آتی جا رہی تھیں، اور نگاہوں ہی نگاہوں میں ایلی نور کو الوداع کہہ کر درختوں کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بھی دے رکھو، میرے جاتے جاتے ایلی نور نے بیم گن بھی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وہ ہمدرد ثابت ہوتے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، دشمن نکلے تو اس کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آ سکے گی، ادھر ہی آ جاؤ۔ سلطان شاہ نے اپنی کمین گاہ سے ہانک لگائی، یہ تنا آسانی سے ہم دونوں کو آڑ فراہم کر سکتا ہے، تم سے مشورہ بھی ہوتا رہے گا، الگ الگ مورچے زیادہ مؤثر ثابت ہوں گے۔ میں نے اس سے ذرا دور دوسرے درخت کی آڑ لیتے ہوئے کہا، تم تو اس طرح تیاری کر رہے ہو جیسے ان سے واقعی بڑھ جانے پر تلے ہوئے ہو، چھٹی حس تصادم کی بو محسوس کر رہی ہے، تم دیکھ لینا کہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ وہ مجھے اکسانے والے لہجے میں بولا، انہیں روکنے کے لیے تم نے اتنا حسین چارہ لگایا ہے کہ اسے غیبی انعام سمجھ کر انہیں رکنا ہی پڑے گا۔ یہ ضرور ہے کہ بعد میں ہم دونوں کو دیکھ کر انہیں کباب میں ہڈیوں کی موجودگی کا ناخوشگوار احساس ہوگا، لیکن پھر بھی وہ بد اخلاقی نہ دکھا سکیں گے۔ اب چپ چاپ اور ہوشیار بیٹھے رہو، وہ قریب آ گئے ہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ جو ہی ایلی نور آنے
والی کار کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں آئی۔ اس نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر بے تابانہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ فضا میں لہرانے شروع کر دیے۔ معاً سڑک پر تیرتی ہوئی روشنی کی چادر تیز ہو گئی۔ شاید انہوں نے ایلی نور کو دیکھ کر ہی ہیڈ لیمپس پورے آن کر دیے تھے اور ان کی فل بیم نے سڑک کو دور تک منور کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ آنے والی گاڑی کی رفتار میں کمی کے آثار نمودار ہوئے تھے جو ہمارے منصوبے کے لیے حوصلہ افزا تھے۔ جیسے جیسے گاڑی قریب آتی گئی ایلی نور کے ہاتھ لہرانے کی رفتار میں کمی آتی چلی گئی اور پھر وہ سڑک کا کنارہ چھوڑ کر کچی زمین پر کھڑی ہو گئی۔ آنے والی گاڑی میرے اندازے کے مطابق آہنی باڈی والی لینڈ روور تھی۔ رکنے سے قبل وہ رینگ رہی تھی کہ ڈرائیور کے پہلو والی اگلی نشست کا دروازہ کھلا اور چرمی جیکٹ میں ملبوس ایک کووی الجثہ آدمی کود کر تیزی سے ایلی نور کی طرف جھپٹا۔ اسے دیکھتے ہی ایلی نور کے حلق سے ایک سریلی خوفزدہ چیخ آزاد ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ سیاہ چرمی جیکٹ والا اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس اثناء میں کووی الجثہ شخص نے بڑھ کر اسے دونوں بازوؤں سے دبوچ لیا۔ ایلی نور کو پکڑ کر وہ شخص فرینچ میں کچھ گرانے لگا تھا۔ لینڈ روور رکتے ہی عقبی نشست سے شریرے بدن والا ایک اور جیکٹ پوش برآمد ہوا تھا جس کے ہاتھ میں رائفل دبی ہوئی تھی۔ پھر گاڑی کے ہیڈ لیمپس گل کر دیے گئے، لیکن انجن بند کرنے کے بعد بھی پارکنگ لائٹس روشن رہیں اور ڈرائیو کرنے والا بھی ان دونوں کے ساتھ آ ملا۔ ایلی نور نے تقریباً چیختے ہوئے خوفزدہ آواز میں باز پرس کرنے والے کو کوئی جواب دیتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی تھی، جو میری توقع کے برعکس بار آور ثابت ہوئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایلی نور کوئی کہانی سنا کر مصالحانہ رویہ اختیار کرنے پر آمادہ کر چکی تھی۔ اس کے بعد کووی الجثہ شخص نے نرم لہجے میں سوالات کا آغاز اور ایلی نور ان کے جواب دینے لگی۔ ساری گفتگو فرانچ میں ہو رہی تھی، اس لیے اس کا ایک لفظ بھی میرے پلے نہ پڑ سکا، لیکن ایلی نور کے بار بار ہاتھ کے اشاروں سے یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ وہ انہیں ویرانے میں کھڑی ہوئی از کار رفتہ پولیس کار کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند منٹ تک وہ باز پرس یوں ہی پرسکون انداز میں جاری رہی، پھر اس نے بحث کا رخ اختیار کر لیا، جس کے اختتام پر کووی الجثہ جیکٹ پوش نے، جو بظاہر ان کا سربراہ معلوم ہوتا تھا، اپنے ساتھیوں کو پولیس کی سمت اشارے کرتے ہوئے کچھ ہدایت دیں اور وہ دونوں سڑک چھوڑ کر میدان میں اتر گئے۔ شریرے بدن والے جیکٹ پوش نے اپنی رائفل کندھے سے لٹکا کر جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کر لی تھی۔ ایلی نور نے جو کچھ بھی کہانی تراشی ہو وہ یقیناً لاجواب رہی تھی۔ وہ نہ صرف خود تشدد سے محفوظ رہی تھی بلکہ اس نے دو کو وہاں سے روانہ کر کے ہمارا کام بھی آسان کر دیا تھا۔ تین کے بجائے ایک حریف کو گھیر کر مغلوب کر لینا زیادہ دشوار نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن میرے لیے سب سوچتے ہی لینڈ روور کے قریب تشدد کا آغاز ہو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا نہایت سنگ دل اور حیوان صفت آدمی تھا۔ تخلیہ میسر آتے ہی اس نے ایلی نور کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایلی نور نے بکھلا کر خود کو دور ہٹانا چاہا، لیکن کووی الجثہ شخص نے ایک ہلکا سا قہقہا لگا کر اسے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سلطان شاہ کی کمینگاہ سے مضطربانہ سرگوشی ابھری، جسے میں نے نظر انداز کر دیا کیونکہ اس وقت اجنبی کا چہرہ اور ایلی نور کی پشت ہماری جانب تھی، جس پر اجنبی کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان دونوں کی وہ پوزیشن زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی۔ ایلی نور کے رویے سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے خود کو درپیش خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزاحمت ترک کر کے اس زیادتی پر سمجھوتا کر لیا تھا۔ طاقت اور بالادستی کے زوم میں مبتلا اس اجنبی کے وجود میں شاید بنی سمری ایلی نور کو تنہا دیکھ کر کوئی حیوانی جوالا مکھی پھٹ پڑا تھا، کیونکہ اسے کسی کل قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس کے قدم متحرک تھے اور اسی کے ساتھ اس کے چنگل میں کسی بے بس پنچھی کی طرح پھنسی ہوئی ایلی نور بھی ہولے ہولے رخ بدل رہی تھی۔ پھر جوں ہی اجنبی کی پشت ہماری سمت میں آئی، میں نے اپنی کمینگاہ چھوڑ کر پنجوں کے بال اس کی طرف دوڑ لگا دی اور اس سے بیشتر کہ وہ سماب صفت دوبارہ رخ بدلتا، میں نے پستول کی نال عقب سے اس کے بائیں پہلو میں اڑا دی۔ ہینڈز اپ! میری للکار سنتے ہی اس نے ایلی نور کو اتنی سرعت سے چھوڑا تھا کہ اگر وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے چرمی جیکٹ میں نہ جھولی جاتی تو سر کے بال بری طرح سڑک پر گر جاتی۔ شاید اس شخص کا ارادہ پلٹ کر مجھ پر وار کرنے کا تھا، جو ایلی نور کی حرکت کی وجہ سے روح عمل نہ لایا جا سکا اور وہ غضب
خوفناک انداز میں ایلی نور پر برستے ہوئے اپنی جیکٹ کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی اثنا میں نے شور اور دھماکے سے گریز کرنے کی نیت سے اپنی جیب سے بیم گن نکال کر پستول جیب میں ڈال لیا۔ یہی الو کا پٹھا بالآتی ہے۔ ایلی نور اس سے الگ ہوتے ہوئے نفرت کے ساتھ بولی، اب اسے بتاؤ کہ پورے چاند کی روشنی میں محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اضطراری رد عمل کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہ میرے اسلحہ کو نظر انداز کر کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے بھیڑ سکتا تھا، لیکن ایلی نور نے اس کی جیکٹ سے لپٹ کر اسے سوچنے کے لیے قلیل سی مہلت فراہم کر دی تھی، اس لیے اس نے مشینی انداز میں اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور میں اسے وارننگ دیتے ہوئے اس سے چند قدم دور ہٹ کر اس طرح اس کے سامنے آ گیا کہ سڑک کے ساتھ والا میدانی علاقہ بھی میری نگاہ میں رہے، اور اگر اس کے ساتھی واپس آتے ہوئے نظر آئیں تو میں باز پرس کا سلسلہ وہیں ترک کر کے فوری طور پر اسے موت کے گھاٹ اتار سکوں۔ اس کا چہرہ کسی بلڈاگ کی تھوتنی کی طرح چوڑا تھا جس پر بھاری جبڑے لٹکے ہوئے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔